لیکن نابینا ہونا، لنگڑا ہونا، یہ مستقل عذر ہیں جو ختم نہیں ہوں گے، یہ مستقل عذر. چنانچہ کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں ان پر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اس کے دو معنی. ایک معنی مطلق، جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت. اور ایک معنی اس کا سیاق و سباق کی روشنی میں، نابینا انسان کوئی تنگی نہیں، لنگڑا انسان کوئی تنگی نہیں، مریض اس طرح کی تنگی نہیں. لیکن اگر ایک نابینا یا ایک لنگڑا انسان یا بیمار انسان جہاد میں جانا چاہے، اطاعت کا معنی اس قدر اس کے اندر جذبہ ہے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے جہاد میں جانا چاہتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، اگر وہ جاتا ہے اور اس کو جانے کی اجازت مل گئی ہے تو یہ بڑا عظیم انسان، اللہ تعالیٰ اس کو جنات کا داخلہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور بعض صحابہ میں جذبہ موجود. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے نا، ان کو ایک بار محسوس ہوتا تھا کہ میں جہاد کیوں نہیں کرتا. آخر ایک معرکے کے موقع پر جو سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، ضد پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں نے جہاد کرنا ہے، مجھے اس جنگ میں جانا ہے، غالباً جنگ قادسیہ، مجھے اس میں جانا ہے. ان کو روکا کہ تم جا کر کرو گے، کہ نابینا ہو تم؟ کہا کہ میں ضرور جاؤں گا. بھئی کرو گے کہ دشمن کو تم دیکھ نہیں سکتے، تم پر کوئی وار کرے اپنا دفاع کر نہیں سکتے. تو دل میں ایک ملال سا تھا، اللہ نے ایک صورت ذہن میں ڈال دی، ایسا کرو مجھے لے جاؤ اور جنگ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو، گرنے نہیں دوں گا، موت گلے لگا لوں گا، جھنڈا گرنے نہیں دوں گا. چنانچہ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر، شوق و ذوق کو دیکھ کر ساتھ لے گئے اس نابینا انسان کو، جھنڈا ان کو تھما دیا گیا. اور پورے معرکے کے دوران بے شمار ان پر حملے ہوئے، بے شمار ان پر وار ہوئے، زخموں سے چور ہو گئے، مگر جہاد کا جھنڈا گرنے نہیں دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے. جذبہ جہاد، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگ. اور لنگڑے کی مثال عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، جنگ احد میں شرکت کا انہوں نے اصرار کیا، حالانکہ لنگڑے تھے. بچوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے، آپ نہ جائیں، آپ میدان میں بھاگ نہیں سکتے، بڑے مرحلے آتے ہیں بھاگنے کی، ادھر ادھر جانے کی، کبھی میمنہ، کبھی میسرہ، کبھی آگے بڑھنا، کبھی بعد وقت پیچھے ہٹنا. یعنی پیچھے ہٹنا بھی جنگی مصلحت میں سے ایک مصلحت ہوتی، پیچھے ہٹنا بھی ایک مصلحت ہے. آپ کھیل کھیلتے ہیں جیسے فٹ بال ہے، یہ تو نہیں ہمیشہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے، بعض اوقات پاس پیچھے بھی دینا پڑتا ہے تاکہ ایک نئی قوت کے ساتھ نیا حملہ کریں دشمن کے گول پر. اس طرح میدان جہاد میں بھی پیچھے پلٹنے کی حکمت کوئی ہو سکتی. تو آپ دوڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے جنگ احد میں جانے کی اور شریک ہونے کی. نبی علیہ السلام سے بیٹوں نے عرض کیا کہ ہمارے والد ضد کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، کہ لگڑے انسان پر کوئی تنگی نہیں، کوئی حرج نہیں، تو ان کو آپ منع کریں. ضد پکڑے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا، عرض کیا کہ میں لنگڑا تو ہوں لیکن لنگڑا ہونے کے باوجود أَتَعَرَّجُ بِعَرْجَتِي فِي الْجَنَّةِ، لنگڑا ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں سے کہا تم سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں گا. تمہاری ٹانگیں صحیح ہیں، تم دوڑ سکتے ہو، میں دوڑ نہیں سکتا، لیکن تم سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں گا. نبی علیہ السلام نے جو بھی اصرار دیکھا، ان کا پختہ عزم دیکھا، تو فرمایا کہ اپنے باپ کو جانے دو.
اور شہید ہو گئے، شہادت کا تمغہ سینے سے سجا لیا۔ اللہ اکبر۔ جب جنگ احد ختم ہوئی تو بیٹوں نے خواہش کی کہ اپنے ہم والد کی میت مدینہ لے جائیں، حالانکہ جنگ میدان احد میں شہداء کو دفن کیا گیا تھا۔ اجازت دے دی گئی، اونٹنی پر ان کو ڈالا گیا اور اونٹنی کو مدینہ کی طرف دھکیلا گیا۔ اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جب اونٹنی کا رخ مدینہ کی طرف کرتے اونٹنی رک جاتی، اور جب اس کا رخ احد کے قبرستان کی طرف کرتے اونٹنی چل پڑتی۔ 2-3 بار ایسا کیا، مدینہ کی طرف رخ کیا، اونٹنی چلنے سے انکار کر دیتی، اور احد کی طرف کرتے اونٹنی چل پڑتی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو یہیں دفن کرو، آخر اس میں کیا رمز ہے؟ یہ اونٹنی کیوں نہیں چل رہی؟ شہر کی طرف اس کو لے کر کیوں نہیں جا رہی؟ اور جب رخ اس کا احد کی طرف کرتے ہیں چل پڑتی۔ بیٹوں سے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے ایسی؟ عرض کیا کوئی بات نہیں، لیکن آخر میں ہمارے والد کو ہماری والدہ نے ہتھیار پہنا کے رخصت کیا تھا، ان سے جا کر پوچھتے ہیں۔ وہاں ان کو دفن کر دیا میدان احد میں۔ گھر پہنچے تو والدہ کو شہادت کی خبر دی، اور یہ قصہ سنایا کہ اونٹنی پر جب ان کو لادا گیا، اس خواہش کے ساتھ ہم نے کہ ان کو وہ اپنے مدینہ میں دفن کریں، تو اونٹنی چلنے سے انکار کر دیتی، اور اس کا رخ اگر احد کی طرف کرتے تو چل پڑتی۔ اس کی کیا وجہ؟ کو آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ تمہارے والد کو جو میں نے ہتھیار پہنائے تو یہ سوچ کر کہ یہ لنگڑے ہیں، ایسا نہ دشمن کے حملے کی طاقت نہ لا سکے بھاگ آئیں، تو ان کا بھاگ آنا ایک تانا بن جاتا ہمارے قبیلے کے، ہماری قوم کے لیے۔ یہ تو وہ قوم ہے جن کا ایک مرد جہاد کے میدان سے بھاگ آیا تھا، یہ تانا نہ بن جائے۔ تو میں تمہارے باپ کو ایک آر دلانے والی بات کر رہی تھی کہ اے عمر، تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم تو بھاگ آؤ گے، میدان چھوڑ آؤ گے تاکہ یہ اور پکے ہو جائیں۔ کیسے نہیں چھوڑوں گا، نہیں بھاگوں گا، میں بار بار کہتی، تم آ جاؤ گے واپس، تم میدان چھوڑ آؤ گے، تم گھر پہنچ جاؤ گے، احد کے میدان سے بھاگ آؤ گے تم۔ کہا کہ نہیں بھاگوں گا۔ ہاں جب نکلنے لگے تو ہمارے باپ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اب مدینہ واپس نہ لے کے آنا، یعنی یہ قصہ ہی ختم کر دیا کہ میں بھاگنا درکنار، دعا کر دی کہ یا اللہ مجھے واپس مدینہ مت لے کر آنا۔ اللہ نے پھر اونٹنی کو روک دیا، حالانکہ شہید ہو چکے ہیں، مگر ان کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی کہ اب یہ امر مدینہ میں جا ہی نہیں سکتا، لا حی ولا میت، زندہ ہو یا شہید ہو چکا مدینہ جا ہی نہیں سکتا، ایسی دعا قبول ہوگی۔ تو عارج لنگڑے تھے، کوئی حرج نہیں، اور اللہ فرما رہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نابینا ہونے کے باوجود، یہ لنگڑا ہونے یا مریض ہونے کے باوجود جہاد کے میدان میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا ایسی جنات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ، اور جو پھر جائے گا، اعراض کرے گا، منہ موڑ دے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑا دردناک عذاب دے گا، بڑا دردناک عذاب۔